اچھا، اب رہ گئی بات اس کی کہ بھئی نماز کا قرآن میں حکم آیا ہے تو نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں نماز، لیکن پہلے دیکھ لیں کہ لکھا کیا ہے وہاں۔ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے نا بیچارے، قرآن مجید میں لکھا ہے نماز کے بارے میں، مولوی کہے یا نہ کہے اللہ نے فرض کر دی ہے تو پڑھنی ہے، تو نماز کی اہمیت سے تو انکار نہیں ہے، نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ کیا سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ پہلا سوال کون سا ہے یا دوسرا کون سا ہے، فرق پڑتا ہے کیا؟ فرق تو نہیں پڑتا ہے، پہلا سوال یا دوسرا سوال۔ ویسے بات یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، پہلے کلمہ اترا تھا یا نماز؟ تو پہلا سوال تو کلمے کے بارے میں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ اسلام میں حجاب ہے نا، جس کو ہائپ اپ کر دیا ہے مولویوں نے، اسی طرح نماز کی بات کو بھی لوگوں نے، مولویوں نے ہائپ اپ کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ مسجد میں لوگ صرف نماز پڑھنے جائیں گے، مسجد لوگ جائیں گے تو چندہ ہوگا، مسجد جائیں گے تو مسجد کی تعمیریں ہوں گی، اور اگر مسجد لوگ نہیں آئیں گے تو پھر مولوی کہاں جائے گا، چندہ کون دے گا؟ لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسی تبلیغ کرو جس سے لوگ مسجد آئیں۔ اچھا، اب رہ گئی بات اس کی کہ بھئی نماز کا قرآن میں حکم آیا ہے تو نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں نماز، لیکن پہلے دیکھ لیں کہ لکھا کیا ہے وہاں۔ وہاں اللہ نے لکھا ہے نماز مومنوں پر فرض ہے، تو نماز پڑھنے کی خواہش لے کر پہلے مومن بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو مومنوں کے اوپر فرض کیا ہے اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے۔ فجر کی نماز اس وقت کے ساتھ فرض ہے، صرف نماز نہیں، وہ اس وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ اب یہ مومنین پر فرض کی گئی ہے، آپ مومن نہیں ہیں تو آپ نماز پڑھ لیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جو بغیر قلب کی حاضری کے نمازیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن بھی کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، کہ یہی نماز جو تم بغیر حضوری قلب والی پڑھ رہے ہو، یہی تمہارے لیے جو ہے نا تباہی اور موت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین، کہ تباہی ہے ایسے نمازیوں کی، عن صلاتہم ساہون، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں، ہم یراؤن، صرف ریاکاری کر، الذین ہم یراؤون۔ تو نماز پڑھنا تو فرض ہے، اور وہ فرض مومنوں پر ہے، تو نماز بالکل پڑھنی ہے آپ نے، لیکن چونکہ مومنین پر ہے تو پہلے مومن تو بن لیں، مومن بننے کا جو ہے راستہ ڈھونڈیں۔ آج کے دور میں تو مومن بننا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرکار گوھر شاہی کے فضل سے، سرکار گوھر شاہی کے آنے سے پہلے مسئلہ تھا، ذکر لو، ذکر چل گیا، اللہ اللہ ہو گئی، سرکار گوھر شاہی کی عطا مل گئی، اب دھڑا دھڑ نمازیں پڑھو، دیکھو پھر کیسا مزہ آئے گا۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، میں نے اس پر بڑی تحقیق کی کہ مجھے کوئی حدیث مل جائے، ایک عرصے تک تحقیق کی، میں نے کوئی حدیث مجھے ملی نہیں۔ پھر میں نے ایک جگہ مولانا روم کی مثنوی پڑھ رہا تھا تو وہاں مجھے یہ بات نظر آئی، یوم محشر اولی پرشش نماز بود، یہ میں نے وہاں پر پڑھ لیا۔ ابے میں نے بولا استاد یہ تو ڈنڈی ماری ہے لوگوں نے، جو مولانا روم نے بات کہی ہے وہ لوگوں نے حضور پاک سے جوڑ دی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ یوم محشر میں جو اولی پرشش ہوگی، جو پہلا سوال ہوگا نماز بود، تو وہ نماز ہوگی۔ لیکن یار میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس کے کچھ دنوں بعد مجھے حدیث بھی نظر آ گئی ہے کہ یوم محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، یہ حدیث بھی مجھے نظر آ گئی۔ قرآن شریف کو میں نے کھنگالا
تو وہاں مجھے صرف ایک چیز نظر آئی کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم، کہ یوم محشر میں وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لایا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اچھا، اب جس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ تھا، حدیث کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ مر رہے ہیں اور مرتے وقت زبان پر کلمہ ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جان نکل گئی، ایسی کیفیت ہے، ایسی حالت میں موت واقع ہوئی ہے، تو حدیث کے مطابق آپ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر آپ ذاکر قلبی بن گئے تو مر بھی گئے پھر بھی دل اللہ اللہ کرتا رہا، مر بھی گئے پھر بھی 1.5 منٹ تک دل اللہ اللہ کرتا رہا، تو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ وہ یار جب ذکر قلب مل گیا، اب بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، سوال ہی جواب نہیں ہوں گے، پہلا ہو یا دوسرا سوال ہو یا تیسرا ہو۔ تم وہ چیز اختیار کرو جو بغیر حساب کتاب والی ہے۔ یہ جو دل اللہ اللہ کرتا ہے، یہ جو دل اللہ اللہ کرتا ہے، اس سے وہ چیز میسر آتی ہے کہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ جب بغیر حساب کتاب کے گیا تو کدھر گیا نماز اور دوسرا سوال؟ بھئی ہم تو یہی کوشش کریں گے نا کہ بغیر حساب کتاب کے جائیں، یہ جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ آسان راستہ تو یہی ہے، کیونکہ نمازیں ہم نے ساری زندگی پوری تو پڑھی نہیں ہے، ہر وقت خطرہ لگا رہے گا یار کہیں اس وقت کی نماز گلے نہ آ جائے۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نماز بخشوانے جاتا ہے، روزے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا تو جو نماز ہی پڑھ لیں، باقی کام تو ایسے ہی فضول ہیں، تو پہلا سوال ہو گیا جی میں نے نماز پڑھی تھی، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب یہ روزہ رکھا تھا؟ نہیں، وہ نہیں رکھا، چلا ڈال دو سالے کو۔ تو اب کیا فائدہ ہوا پہلے سوال جواب دینے کا؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا۔ وہ راستہ اختیار کریں جس کے اندر کوئی سوال جواب ہی نہ ہو۔ پاسپورٹ رکھا، اسکین کیا اور باہر، امیگریشن میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، پاسپورٹ رکھا اور باہر۔